سورت النساء آیت نمبر 24 کو اب تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ والمحصنات من النساء، اس سے پیچھے کی آیات میں حرام رشتوں کا ذکر تھا، وہ تو بصورت حرام ہے، خواہ ان میں سے کوئی عورت کسی کی لونڈی بن کر آ جائے۔ اس بنا پر علماء نے لکھا کہ دو بہنوں کو جمع کرنا صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ ایک مالک کی لونڈیاں ہوں تب بھی ایسے دونوں سے صحبت حرام ہے۔ ابن کثیر کی یہ روایت ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں ان سے نکاح بھی حرام ہے۔ ہاں جنگ کی صورت میں دارالحرب سے جو عورتیں قیدی بن کر آئیں تو اموال غنیمت کی تقسیم کے بعد جن کے حصے میں آئیں گی ان کے لیے اجازت ہے اور ان کے ایک حیض کے آنے کے بعد صحبت کی، خواہ پیچھے ان کے خاوند موجود ہی کیوں نہ ہو۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ صحبت کے لیے عورت کا ایک حیض سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہونا چاہیے۔ سیدنا خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور فتح پائی، بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئی، صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کو گناہ سمجھا اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی عدت کے بعد وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ اور ان کی عدت کتنی ہے کہ دارالحرب میں، یعنی جب اسلام اس میں جیت کے قیدیوں کے پاس یہ آ جائیں تو ایک حیض کے بعد یہ اپنے پہلے شوہروں کے لیے حرام اور ان قیدیوں کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ اور ہر قیدی، سب قیدیوں کے لیے نہیں، وہ میرے پہلے لیکچر آپ دوبارہ سن لیجئے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ کہا گیا المحصنات، پہلے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ احسان کے لفظی معنی محفوظ کرنا، قرآن مجید میں یہ لفظ چند معنیوں میں آیا۔ نمبر 1 شادی شدہ عورتوں کے معنی میں، ٹھیک ہے، شادی شدہ نکاح والی عورتیں، قلعے میں، یعنی آزاد عورتوں کو بھی کہا گیا، ان کو اسلام کی جو دیوار ہے وہ ان کو محفوظ کرتی ہے۔ اس آیت کے شروع میں المحصنات سواد کے فتح کے ساتھ اسم مفعول کا صیغہ ہے، آزاد عورتوں کے معنوں میں آیا، جسے اگلی آیت میں ہے۔ پاک دامن عورتوں کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اس سے اگلی آیت میں اور سورۃ معاہدہ میں بھی آیت نمبر 5 میں آپ دیکھیں گے۔ کتاب اللہ علیکم، یعنی جن حرام رشتوں کا اوپر ذکر ہوا ہے ان سے نکاح نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کا ماننا تم پر لازم ہے، یعنی یہ کتاب اللہ میں لکھ دیا گیا ہے، یہ کوئی پاس سے کوئی باتیں نہیں کر رہا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی بشرطیہ حدیث میں ان کی حرمت نہ آئی ہو۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ اس کی خالہ یا پھپھی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا۔ ایسی چند اور صورتیں بھی ہیں، مثلا 4 سے زیادہ عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھنا یا نکاح متاع کرنا یا حلالہ کرنا، یہ جو جتنی بھی صورتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یا نکاح شغار، یعنی وٹا سٹے کا نکاح، جس میں یہ شرط ہو کہ اگر تم رشتہ دو گے تو میں رشتہ دوں گا، اس شرط کے بعد مہر مقرر ہو تب بھی نکاح حرام ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا تھا مہر نہیں ہے، میں تمہیں دیتا ہوں بیٹی تم مجھے دے دو، لیکن کہا گیا کہ اگر اس میں مہر بھی مقرر ہے تو بھی وٹے سٹے کی شادی حرام ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد میں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کی طرف لکھا اور اسے حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دے، اور دونوں نے مہر بھی مقرر کیا ہوا تھا۔ ان تبتغوا باموالکم، موضوع میں ان مذکورہ محارم کے سوا سب حلال ہے مگر 4 شرطوں کے ساتھ۔ اول یہ کہ طلب کرو، یعنی دونوں طرف سے زبانی حجاب اور قبول ہو۔ دوسرا یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو۔ تیسرا یہ کہ ان عورتوں کو قید یعنی دائمی قبضے میں لانا غرض ہو۔ غدینی قبضے کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح میں لانا غرض ہو، صرف مستی نکالنے کی غرض نہ ہو جیسے زنا میں ہوتا ہے، یعنی وہ عورت
اس مرد کی بندی ہو جائے، چھوڑے بغیر نہ چھوٹے، یعنی کسی مہینے یا برس مدت کا ذکر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ متاع حرام ہے اور حلالہ بھی، کیونکہ اس میں بھی جماع کے بعد طلاق کی نیت ہوتی ہے۔ چوتھی یہ کہ چھپی یاری نہ ہو۔ مراد لوگ نکاح کے شاہد ہوں، کم از کم 2 مرد اور 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ 4 شرطیں اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس چوتھی شرط میں یہ بھی شامل ہے کہ نکاح ولی کر کے دے، کیونکہ ولی کے بغیر نکاح چھپی یاری میں داخل ہے۔ اسلام نے ولی کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا۔ قرآن و حدیث کے دلائل کے لیے آپ صحیح بخاری کی جو کتاب النکاح ہے اس کی تمام احادیث سے پڑھ سکتے ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی صحبت کرو، ان کے پورے مہر ان کے حوالے کرو۔ اکثر پہلے اور پچھلے مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں کہ استمتاع سے مراد نکاح شرعی جس کی 4 شرط اوپر ہوئی ہیں ذکر، وہ ضروری ہے، اس کے بعد صحبت ہے۔ رافضیوں نے اس سے متاع کا جواز ثابت کیا، اس پہ میں نے دوسرے لیکچر میں کافی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر خامد اور بیوی باہم رضامندی سے طے شدہ مہر میں کمی بیشی کر لیں تو کچھ حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس نکاح میں آپ کے لیے برکت ہے اور کس نکاح میں آپ کے لیے برکت نہیں ہے، کن کاموں میں آپ کے لیے اگر اس طرح حلالہ اور نکاح شغار اور نکاح متاع اور اس قسم کی چیزوں کو چھوٹ دے دی جائے تو پھر آپ بتائیں عورت کی کیا یہاں عزت رہ جاتی ہے اور معاشرے میں کیا ایک عجیب سا حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اور 2 بہنوں کو ایک جگہ یا پھوپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہی اصل جانتا ہے۔ ہم اس کی حکمتوں کو نہیں پا سکتے، اس کی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ کمال حکمت والا ہے۔ تو اس کے جو فیصلے ہیں، عقل تو لڑاتے ہیں ہم، لیکن شاید جو ہم جہاں تک عقل لڑا کے پہنچے ہیں وہ بھی اس کا مطلب نہ نکلتا ہو۔ اس کی حکمتیں تو وہی جانتا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔